السلام علیکم ڈیئر لرنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم علامہ اقبال کی نظم جاوید نامہ کے شعر نمبر 2 اور 3 کی تشریح کریں گے۔ آپ کے سلیبس سے ریلیٹڈ دیگر ویڈیوز آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ پہ مل جائیں گی، ضرور وزٹ کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم شعر نمبر 2 کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ ڈیئر لرنرز، شاعر کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے ایسا دل عطا کرے جو حقیقت شناس، حکمت کو سمجھنے والا اور کائنات کے رازوں کو پہچاننے والا ہو تو پھر تو خاموشی میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی پڑھ لے گا۔ اس سے ریلیٹڈ آپ سورۃ الذاریات کی آیت کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے وجود میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ پیارے طلباء، پھول، لالا، گل اور سبزہ بظاہر خاموش ہیں، مگر ان کی خاموشی بھی خدا کی تسبیح ہے۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جسے دل فطرت شناس نصیب ہو، یعنی کہ فطرت کو سمجھنے والا دل نصیب ہو۔ اسی طرح سے آپ سورۃ الحدید کی یہ آیت کا ترجمہ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف بیان کرتی ہے، یعنی کہ فطرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ تو اس کو ہم مزید دیکھتے ہیں کہ فطرت شناس دل کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ یہ دل دنیاوی لذتوں یا ظاہر بینی میں قید نہیں ہوتا، یعنی کہ ظاہری چیزوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ فطرت شناس دل ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی نشانی تلاش کرتا ہے۔ یہ دل انسان کو باہمی تعلق، یعنی کہ جو آپس کے تعلقات ہیں، اور کائناتی وحدت کا احساس دلاتا ہے۔ فطرت شناس دل انسان کو خودی اور مقصد حیات کی بلندی تک لے جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے خدا کے ہونے کی نشانی کو ظاہر کرتی ہے۔ لالا کا رنگ، پھول کی خوشبو، درختوں کی خاموشی، یہ سب پیغام خدا ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ظاہری طور پر یہ سب خاموش ہیں، لیکن ان کی خاموشی میں معرفت چھپی ہوئی ہے۔ اگر دل میں بصیرت ہے تو یہ خاموش زبان تجھ سے بات کرے گی۔ لرنرز، اس میں آپ یہ حدیث نبوی لکھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، یعنی کہ جو انسان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ یہ حدیث اقبال کے پیغام کے عین مطابق ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرے تو خاموش چیزوں سے بھی رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ ڈیئر لرنرز، یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ اصل بصیرت آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر دل بیدار ہو تو پھول، پرندے، خاموش فضا، سب کچھ انسان کو خدا کی معرفت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ اس میں یہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، پھول کو دیکھ کے ہر چیز میں ہے جلوہ یار، پھول کو دیکھ کے ہر چیز میں ہے جلوہ یار، کون کہتا ہے کہ بے نکت ہے لالا و گل۔ ڈیئر لرنرز، انسان کو چاہیے کہ وہ محض ظاہری حسن پر نہ رکے بلکہ فطرت کی گہرائیوں سے کلام پیدا کرے۔ آپ اس میں یہ شعر لکھ سکتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ڈیئر لرنرز، یہ تو تھی شعر نمبر 2 کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، آپ کے سارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے اور آپ اسے آسان الفاظ میں لکھ سکیں گے۔ اب ہم شعر نمبر 2 کی تشریح کرتے ہیں، تو سب سے پہلے شعر نمبر 2 کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ ڈیئر لرنر، سب سے پہلے ہم اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ مغرب کے شیشہ گر، فرنگانے شیشہ گران، یعنی کہ مغرب کے شیشہ گر، شیشہ بنانے والے۔ یہاں شیشہ گرانے فرنگ سے مراد مغربی دنیا کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت، سائنس، صنعت اور تہذیب کے ذریعے دنیا میں ترقی کی۔ ڈیئر لرنرز، اس کی تشریح میں آپ یہ والی حدیث لکھ سکتے ہیں۔ ترجمہ: اوپر والا ہاتھ جو دیتا ہے نیچے والے ہاتھ جو لیتا ہے اس سے بہتر ہے۔ اس سے اقبال کا تصور ملتا ہے کہ اپنی تخلیق اور محنت بہتر ہے، دوسروں کا محتاج ہونا کمزوری ہے۔
اقبال کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان کی ترقی کو دیکھ کر مغلوب نہ ہوں اور نہ ہی ہمیشہ ان کے محتاج رہیں۔ اس مصرع کا دوسرا مطلب ہے احسان نہ اٹھانا، یعنی دوسروں کے علم، ٹیکنالوجی اور تہذیب پر اتنا انحصار نہ کرو کہ تمہاری اپنی صلاحیتیں دب جائیں، یعنی دوسروں کے سامنے جھک کر ان کے احسان کا بوجھ اٹھانا دراصل خود اپنی خودی کو کمزور کرنا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کا ہی ایک شعر ہے جو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ڈیئر لرنرز، اب اس شعر کے دوسرے مصرعے میں استعمال ہونے والے لفظ سفال ہند یعنی ہندوستان کی مٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مٹی سے مراد اپنی سرزمین، اپنے وسائل اور اپنی صلاحیتیں ہیں۔ ڈیئر لرنرز، اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ یہ مٹی سادہ اور عام سی نظر آتی ہے، لیکن اگر اس میں محنت اور فن شامل کیا جائے تو یہی مٹی مینا یعنی شراب رکھنے کا برتن اور جام یعنی پینے کا پیالہ بن سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے ہی وسائل اور اپنی ہی سرزمین سے عظیم تخلیقات وجود میں لائی جا سکتی ہیں۔ ڈیئر لرنرز، آپ اس کی تشریح میں سورۃ انفال کی آیت کا یہ ترجمہ لکھ سکتے ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بر تیاری رکھو۔ یہ آیت مسلمانوں کو اپنی طاقت اور وسائل پیدا کرنے کا حکم دیتی ہے اور دوسروں پر انحصار سے بچنے کا سبق دیتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے مینا و جام پیدا کر، یعنی کہ یہ علامتی الفاظ ہیں جن کی مراد ہے علم و دانش کی نئی روشنی پیدا کرنا، تہذیب و تمدن کی نئی بنیادیں، فنون لطیفہ اور نئی ایجادات کرنا۔ گویا اقبال اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر مغرب کے پاس ایجادات ہیں تو تم بھی اپنے وسائل سے وہ سب کچھ تخلیق کر سکتے ہو۔ ڈیئر لرنرز، اس میں آپ سورۃ العنکبوت کی اس آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں، یعنی جو جس راستے کے لیے کوشش کرتا ہے اسے وہ راستہ، وہ منزل ضرور ملتی ہے۔ ڈیئر لرنرز، اقبال اس شعر میں اپنی قوم کو خود اعتمادی اور خود انحصاری کا درس دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، مغربی دنیا کے بنائے ہوئے علوم، صنعت اور تہذیب پر انحصار نہ کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ مغرب کی ایجاد کردہ چیزوں کے احسان تلے نہ دب جاؤ۔ اپنی سرزمین یعنی ہند کی مٹی اور اپنے وسائل سے خود نئی تخلیقات کرو، یعنی اپنی تہذیب، اپنی روحانیت اور اپنی صلاحیت سے علم و فن کے نئے چراغ روشن کرو۔ ڈیئر لرنرز، یہ تو تھا اس شعر کا مجموعی پیغام۔ آپ اس میں یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں: خودی کو نہ دے سیم و زر کے حوالے، خودی کو نہ دے سیم و زر کے حوالے کہ یہ شے ہے سرمایہ سلطانی۔ ڈیئر لرنرز، یہاں پہ ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آپ کے سارے جو کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اور ڈیئر لرنرز، اس میں آپ کی آسانی کے لیے قرآنی آیات، احادیث اور ساتھ ساتھ متعلقہ اشعار بھی ایڈ کیے گئے ہیں تاکہ آپ ان کو اپنی تشریح میں ایڈ کر کے اپنی تشریح کو پرکشش بنائیں اور ممتحن سے اچھے نمبر حاصل کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو ویڈیو بناتے رہیں۔